سب سے پہلے جو میں اس وقت جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر جنگوں کے حوالے سے لے لیتے ہیں. جنگوں کے حوالے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی جنگ افغانستان کی اس جنگ کو ان کے دور میں ختم ہوا اور اس کے بعد انخلا بھی ہوا جو طالبان کے ساتھ افغانستان میں ہو رہا تھا. اچھا، اس وقت بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں جہاں امریکن فوجی ہیں میں ان کو وڈرا کروں گا، ہم ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے ہر ملک کا. یہ سٹیٹمنٹ تھا پہلا. اب جب کہ ان کے سامنے دو بڑی جنگ ہے، ایک تو دہشت گردی ہے، ایک جنگ ہے، ایک یوکرین کی جنگ ہے جس کے بارے میں انہوں نے صدارت کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر بات چیت کر کے اس جنگ کو وہ ختم کریں گے. دوسری اہم جنگ ہے فلسطین اور اسرائیل کی، جہاں ان کے پرانے موقف کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس دہشت گردی اور اس جنگ کو جو بظاہر ایک جنگ کی صورت بھی ہے اور دہشت گردی کی صورت ہے، اس میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ جی جنرل صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو یوکرین کی طرف ہم آ جائیں. دیکھیے، جب ان کے دور صدارت میں یوکرین میں جو کرائے کے فوجی ہیں ان کو ایک امریکن 3 اسٹار ریٹائرڈ کے تحت وہاں پہ متعین کیا گیا کہ جب بھی جنگ ہو، کیونکہ اس وقت سے تیاری 2013-14 سے ہو رہی تھی، تو یہ یوکرین کے کام آ سکیں. تو یہ کہنا کہ یوکرین سے فوجی واپس بلا لیں گے، یہ یوکرین کی جنگ ختم کروا دیں گے. اب چونکہ یوکرین پوری طریقے سے مار کھا چکا ہوا ہے، یورپین طاقتیں تھک چکی ہوئی ہیں اور یوکرین میں خود بھی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے، تو اب اگر اس جنگ کو وہ بند کرتے ہیں تو وہ بند کر سکتے ہیں اس جنگ کو. اور بند کرنے کے بعد جو نقصان اٹھایا ہے مغربی طاقتوں نے اپنے سفارتی سطح پر یا مالی طور پر، اس کو کیسے پورا کریں گے یہ شاید صدر ٹرمپ واضح نہ کر سکیں. اور یہ جو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش تھی یوکرین کو، اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا اس کو. اور پیوٹن بظاہر فاتح بھی نظر آئیں گے اور وہ دنیا کی سٹیج پر ایک بہت طاقتور شخصیت کے طور پر بھی مانے جائیں گے. جہاں تک مشرق وسطی کا تعلق ہے، اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے زیر کمان 2-3 بڑے کام ہوئے تھے وہاں پہ. ہم نے آپ پاکستان میں تو ہم نوٹس نہیں کیا. ایک تو یہ ہوا کہ سینٹرل کمانڈ کا جو دائرہ اختیار تھا اس میں پہلے اسرائیل شامل نہیں تھا. وہ پاکستان کی سرحدوں سے شروع ہوتا تھا، اسرائیل سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. اب پاکستان کی بھارت کے ساتھ سرحد سے لے کر اسرائیل کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور یہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا اور اس وقت ہم سب اس کو ہم نے کچھ نگلیکٹ کر دیا، کچھ زیادہ غور نہیں کیا. یورپین کمانڈ کو کیوں فری کر دیا گیا ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ یوکرین کی جنگ کے لیے. اور جو سینٹ کام میں شامل کیا گیا اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ اسرائیل کا جو تسلط ہے یا اس کا جو غلبہ ہے یا جو اس کا جو انفلوئنس ہے وہ کہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک 100 سالہ جو ڈیل کرنے کی کوشش کی، وہ شاید کے دور میں کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن بعد میں دیکھیے کہ انہوں نے انہی کے دور میں یو اے ای کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے. گولان ہائٹس کو جو کہ صدیوں سے سیریا کا حصہ چلا آ رہا تھا، اس کو انہوں نے اسرائیل کے اتفاق طور پہ بیت المقدس شفٹ کر دیا اپنے سفارت خانے کو. تو جہاں تک تو مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے اس میں ان کی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ پاسبل ہے کہ یہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں تاکہ جو ان کے دور میں اس سے پہلے شروع ہوا تھا معاملہ اسرائیل کو انفلوئنس بڑھوانے کا، وہ سلسلہ جاری رہ سکے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.